بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیلی پبلشر کے ساتھ عبداللہ مہاجر ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آج ہم گفتگو کریں گے تحریک لبیک پاکستان یعنی بریلوی مکتبہ فکر کی تشدد پسند جماعت جو آج کل خبروں میں ہے۔ ناظرین، تحریک لبیک پاکستان کو اگر دیکھا جائے تو بحیثیت مجموعی ہمارا سارا معاشرہ ہی ایسا ہے کہ ہم بغیر سوچے سمجھے چیزوں کو کر لیتے ہیں اور نتائج کی پرواہ کیے بغیر اچھلنے لگ جاتے ہیں۔ بحیثیت قوم ہم سب کا حال ایسا ہی ہے۔ جائز و ناجائز مطالبات کو جائز و ناجائز طریقوں سے حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر اس مقصد کے لیے ہم اپنے جو اقدامات اٹھائے ہوتے ہیں ان کو بڑا نیک بھی سمجھتے ہیں، مقدس بھی سمجھتے ہیں۔ ناظرین، ریاستی اداروں کو ان تمام امور کو سمجھنے کی ضرورت ہے، لیکن ریاستی ادارے کہاں سمجھیں گے؟ جب یہ گروپ بن رہے ہوتے ہیں تو ریاست خود ان لوگوں کو پروموٹ کر کے اور ان سے وقتی فوائد حاصل کر رہے ہوتے ہیں، اور جب یہ ان کے دائرہ اختیار سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی باتوں سے یا ریاستی اداروں کے حکم کی خلاف ورزیاں کرتے ہیں، پھر ایک اپنی الگ سے لائن لیتے ہیں، تو پھر ریاست کو یہ ناپسند ہو جاتے ہیں۔ پہلے ان کی آبیاری کی جاتی ہے اور بعد میں ان کے خلاف آپریشن کیے جاتے ہیں۔ بہرحال آج لاہور میں 3-4 دن سے جو صورتحال ہے ناظرین، یہ کسی طور پہ بھی کسی خوشی کا باعث نہیں ہے، باعث شرمندگی ہے۔ 3 پولیس اہلکار ڈیوٹی انجام دیتے ہوئے شہید ہو گئے۔ دوسری طرف سے بھی تحریک لبیک کے جو کارکنان ہیں ان کے بھی کہا جاتا ہے کہ ہمارے اتنے لوگوں کو قتل کر دیا گیا ہے۔ حقیقت حال ابھی تک تو سامنے نہیں آئی۔ بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو ساری صورتحال پیش آئی ہے اس کے ذمہ دار دونوں فریق ہیں، حکومت بھی ہے اور تحریک لبیک پاکستان بھی ہے۔ حکومت کو تو چاہیے تھا، وہ تو اپنے آپ کو جان دیدہ جدید تعلیم یافتہ اور اپنے آپ کو ریاست مدینہ کا نام لینے والا بھی کہتے ہیں۔ جب وہ معاہدہ کر رہے تھے تحریک لبیک یا رسول اللہ کے ساتھ، تو اس وقت انہوں نے نہیں سوچا تھا کہ یار یہ جو فرانس کے سفیر کو نکالنے والی بات ہے یہ ممکن نہیں ہے۔ وقتی طور پہ جگاڑ لگا کے اس وقت ان کو اٹھا دیا وہاں سے اور معاہدہ کر لیا، اور اب اس معاہدے پہ عمل درآمد نہیں کر لے، اور پوری 1.5 کروڑ کی لاہور کی آبادی کو اور اسی طرح اسلام آباد اور جگہ جگہ پہ کروڑوں لوگوں کی زندگیوں کو جیرن کر دیا ہے۔ اب کل ہی شاہدرہ میں ایک خاتون کو راستے نہیں تھے، وہاں کے مقامی اسپتال میں اس کا انتقال ہو گیا، کیونکہ اگر راستے بند تھے، جگہ جگہ مسائل تھے۔ یہ تو ایک واقعہ ہے جو میرے علم میں ہے، ورنہ سینکڑوں ایسی چیزیں ہو رہی ہیں جس سے لوگوں کے جانی اور مالی بے تحاشا نقصان ہو رہے ہیں۔ نہ ریاست کو فکر ہے، نہ یہ ہمارے تحریک لبیک والوں کو فکر ہے۔ مل بیٹھ کے کوئی ایسی صورت حال نکالیں کہ معاملہ جو ہے عوام کو تکلیف سے نکال سکیں دونوں، اور معاملہ حل ہو۔ لیکن بدقسمتی ہے یہاں اس ملک میں، کیا کہیں، ہر ایک اپنے آپ کو سب سے بڑا دانشور کہتا ہے، ہر ایک اپنے آپ کو سب سے بڑا مسلمان کہتا ہے، ہر ایک اپنے آپ کو یہاں سب سے بڑا عقل مند کہتا ہے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ عوام کی جان بخشیں، دنیا میں لوگ کس سکون کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، اور ایک ایشیا میں ہمارا ہی یہ پاکستان اور افغانستان کا یہ جو خطہ ہے، یہاں آئے دن کوئی نہ کوئی مصیبت آن کھڑی رہتی ہے، اور معیار زندگی کہاں سے کہاں پہنچ گیا، نوبت فاقوں تک آ گئی ہے، اور ہمیں ابھی تک عقل نہیں آئی، اور ہم انہی ڈگوسلوں میں پھنسے ہوئے ہیں۔ حکومت جب چاہتی ہے کسی کو پسندیدہ بنا دیتی ہے، کسی تنظیم کو، جب کسی چاہتی ہے تو انہی لوگوں کو پھر کالعدم قرار دے دیتی ہے۔ یہ دوغلی پالیسی حکومت کو بھی چھوڑ کے
اور اپنی کلیئر لائن لینی چاہیے کہ ریاست کی پالیسی کیا ہے۔ اور ان لوگوں کے پیچھے جو اس طرح کی، اب دیکھیں نا، نہ بریلویوں کی دوسری تنظیمیں تحریک لبیک پاکستان کے پیچھے کھڑی ہیں، نہ دوسرے مسلک کے لوگ ان کے پیچھے کھڑے ہیں۔ مطلب کہیں نہ کہیں سے ان کے سوشل میڈیا میں حق میں بیان تو چھوٹے موٹے دے دیتے ہیں، لیکن عملاً وہ ان کے ساتھ کھڑے نہیں ہیں، اور میدان میں مرنے کے لیے انہی کو چھوڑ کے اللہ شری دے کے چلو نکلو ہم تماشا دیکھیں۔ اس صورتحال میں تحریک لبیک کے جو لوگ ہیں ان کو بھی چاہیے کہ یہ عوام پہ رحم کریں، اور حکومت کو تو رحم کا تو خیال ہی نہیں ہے، ان سے تو بندہ کیا اپیل کرے گا۔ حکومت جب کسی تنظیم سے، اس طرح کی تنظیم سے تنگ آتی ہے تو اس کا ایک ہی حل ہوتا ہے کہ وہ اس پہ کل عدم اس کو قرار دیتی ہے، اور ان کے جو لیڈر ہیں ان کو 4th شیڈول میں بھی ڈال دیا جاتا ہے۔ لیکن 4th شیڈول میں ڈالنے سے آج تک مسئلے حل نہیں ہوئے اور نہ آئندہ ہوں گے۔ ریاست کو نام ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان، پھر اسلام کے حوالے سے جو بھی ذمہ داریاں وہ ریاست کو ادا کرنی چاہیے، نہ کہ وہ 20 سال کے ساتھ رضوی کے کندھے پہ ڈال دیں، نہ کہ وہ معاویہ اعظم طارق کے کندھے پہ ڈال دیں۔ اگر اس طرح 25 سال کے جذباتی بچوں کے کندھوں پہ یہ چیزیں ڈالیں گے آپ، اور پھر اس کا نتیجہ یہی برآمد ہوگا۔ یا تو ریاست اپنے ساتھ اسلامی جمہوریہ پاکستان اور اپنے آئین کو بدلے، اگر وہ اپنے آئین کو نہیں بدلتی، اسلامی جمہوریہ پاکستان ہی رکھتی ہے، تو پھر اسلام کے حوالے سے جو ذمہ داریاں ہیں وہ ریاست خود اٹھائے، نہ کہ نیچے جو لوگ ہیں ان کو اس آزمائش میں ڈالیں، عوام کو ڈالیں۔ اب 1947 سے لے کر آج تک یہی ہو رہا ہے، نام رکھ دیا اسلامی جمہوریہ پاکستان، آئین میں لکھ دیا اس ملک میں جو کچھ بھی ہوگا قرآن اور حدیث کے مطابق ہوگا، لیکن وہ کچھ رہا ہے جو جرمنی میں ہو رہا ہے، جو برلن میں ہو رہا ہے، جو واشنگٹن میں ہو رہا ہے، جو کینیڈا میں ہو رہا ہے، جو نیوزی لینڈ، اور ان کو بطور ماڈل اور نمونہ یہاں لاگو کیا جاتا ہے۔ قانون آپ کا کچھ کہتا ہے اور ہو کچھ رہا ہوتا ہے، تو جس کی وجہ سے لوگوں کو موقع ملتا ہے کہ وہ پھر روڈوں پہ نکل کے اپنے جس کو وہ رائٹ اپنا سمجھتے ہیں، حق سمجھتے ہیں، اس کے لیے وہ ایک ایکسٹریم پوزیشن پہ جاتے ہیں۔ اور اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ دنیا کہاں پہنچ گئی ہے، اور ایک یہ ہمارے ہی اسلامی ملک ہیں، خاص طور پہ پاکستان اور افغانستان اور اسی طرح افریقہ کے اسلامی ملک بھی اور عرب کے بھی چند ملک ہیں، جہاں یہ بدامنی، انتہا پسندی اور ایک دوسرے سے نفرت، ایک دوسرے پہ عدم اعتماد، یہ قابو میں نہیں آ رہا، اور معاشی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے ہم دن بدن نیچے چلے جا رہے ہیں، اور دنیا میں ہمارا تمسخر اڑایا جاتا ہے کہ یار یہ بھی کون سی قوم ہے، جانوروں جیسی اور بھیڑ بکریوں جیسی زندگی گزارتے ہیں کہ جس طرف چل پڑتے ہیں یہ نہیں دیکھتے کہ یار یہ راستہ ٹھیک ہے کہ نہیں ہے، سب اسی راستے پہ ہی چل پڑتے ہیں۔ بہرحال حکومت سے درخواست ہے، بجائے یہ خون خرابے اور عوام کو آزمائش اور مصیبت میں ڈالنے سے بہتر ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ ڈائیلاگ کر کے معاملے کو حل کیا جائے، نہ کہ لوگوں کو قتل و غارت کی طرف ابھارا جائے اور معاشرے میں ایک انارکی پھیلائی جائے۔ پہلے ہی ملک کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، مزید آگے جا کے آپ اگر اس طرح کی حرکات کرتے ہیں تو اس سے جو ایفیکٹ ہوتے ہیں وہ بہت بھیانک ہوتے ہیں، اور ریاست دیکھ بھی چکی ہے، اور ان چیزوں سے ریاست کو سبق حاصل کرنا چاہیے۔